السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز اسلام کا ایک بہت اہم رکن ہے۔ اس کے بارے میں حدیث آتی ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز اسلام کا بہت اہم رکن اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ نماز کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ان الفاظ کے ساتھ اذان دینے کا حکم فرماتے: اقم الصلاۃ یا بلال اریحنا بہا، اے بلال ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ۔ نماز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کی ضمانت قرار دیا۔ حضرت رابعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی اور دوسری چیزیں لایا کرتے۔ ایک مرتبہ آپ نے خوش ہو کر فرمایا: رابعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ حضرت رابعہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، یعنی جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو پھر کثرت سجود سے میری مدد کرو، یعنی تمہارے نامہ اعمال میں کثرت نماز میرے لیے سفارش کرنا آسان بنا دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کامیاب لوگوں کی نشانی یہ بتائی ہے کہ وہ اپنی نمازوں پر حفاظت کرتے ہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 9: والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ ابن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایھا العمل احب الی اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ پیارا کام کون سا ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتہا، فرمایا نماز اپنے وقت پر۔ قلت ثم ای، میں نے کہا پھر اس کے بعد کون سا؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر اس کے بعد تو کہا جہاد فی سبیل اللہ۔ حفاظت میں کئی چیزیں آتی ہیں، مثال کے طور پر طہارت، لباس، جسم، جگہ کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ پاک و صاف ہے یا نہیں۔ پھر اسی طرح قبلہ روح ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح وقت کی پابندی کرنا چاہیے، سنجیدگی کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور نماز کی حفاظت بھی کرنا چاہیے۔ ایسے کام نہ کریں جس سے پڑھی ہوئی نماز بھی ضائع ہو جائے۔ ٹائم ادھر ادھر بیکار چیزوں میں وقت گزار کے آخری وقت پر جا کے چند ٹھکرے مار لیں تو یہ نماز نہیں۔ نماز دھیان سے وقت پر پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو۔ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 153 میں آتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنے اہل و عیال کو بیت الحرام کے پاس بے آب و گاہ جگہ پر لے آئے تو بارگاہ رب العزت میں یہ دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جن اوصاف کا ذکر قرآن مجید نے فرمایا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ اسی طرح سورہ مریم آیت نمبر 55 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا حکم دیا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کی پابند رہو۔ نماز میں غفلت اور کاہلی اور سستی سے کام لینے کو اللہ نے منافقین کی نشانی بتائی ہے۔ ارشاد ربی تعالیٰ ہے: جب منافق نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کاہلی سے محض لوگوں کو دکھانے کے لیے اٹھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان نمازیوں کے لیے ہلاکت اور تباہی بتائی ہے جو نماز کے معاملے میں بے پرواہی سے کام لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے
اقوام کی تباہی اور ہلاکت کا اصل سبب ترک نماز ہی بتایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کے فرما بردار بندوں کے بعد ایسے نالائق لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور دنیا کے مزے اڑانے میں لگ گئے۔ ایسے لوگ عنقریب گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ کہ روز جہنمیوں کا ایک گروہ جہنم میں جانے کا سبب یہ بیان کرے گا، لم نکو من المصلین، سورہ مدثر آیت نمبر 43، یعنی ہم نماز نہ پڑھتے تھے۔ حالت امن ہو یا حالت خوف، گرمی ہو یا سردی، تندرستی ہو یا بیماری، حتیٰ کہ جہاد و قتال کے موقع پر عین میدان جنگ میں بھی یہ فرض خاصت نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5 فرض نمازوں کے علاوہ نماز تہجد، نماز اشراق، نماز چاشت، تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کا بھی اہتمام فرماتے، اور پھر خاص مواقعوں پر اپنے رب کے حضور توبہ استغفار کے لیے نماز ہی کو ذریعہ بناتے۔ کوئی بھی پریشانی آتی، آندھی آتا، طوفان آتا یا زلزلہ آتا تو فوراً مسجد تشریف لے جاتے۔ فاقے کی نوبت آتی یا کوئی دوسری پریشانی اور تکلیف آتی تو مسجد تشریف لے جاتے۔ سفر سے واپسی ہوتی تو پہلے مسجد تشریف لے جاتے۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دنوں میں جو حالت تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی سب سے زیادہ فکر کرتے تھے وہ نماز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک سے چند روز قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیز بخار ہو چکا تھا، اور جس کی وجہ سے آپ پر غنودگی کی حالت چھائی تھی۔ عشاء کا وقت تھا، آنکھ کھلی تو سب سے پہلے سوال کیا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ ہی کا انتظار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے لگے تو پھر غشی آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی تو پھر زبان مبارک سے وہی سوال تھا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ لوگوں نے عرض کیا، نہیں، آپ ہی کا انتظار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنا چاہا تو بے ہوش ہو گئے۔ جب آنکھ کھلی تو زبان مبارک پر پھر یہی الفاظ نکل آیا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے۔ عرض کیا گیا، نہیں، آپ ہی کا انتظار ہے۔ تیسری مرتبہ اٹھنے کی کوشش کی، پھر ایسی غشی طاری ہو گئی کہ افاقہ ہونے پر ارشاد فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں۔ وفات سے چند لمحہ پہلے آپ نے امت کو جو آخری وصیت فرمائی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں، نماز اور اپنے غلاموں کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسوائے حسنہ سے نماز کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ نماز بذات خود جتنی اہم ہے، طریقہ نماز کی اہمیت بھی اس قدر بڑھ جاتی ہے۔ نماز میں حکم صرف یہی نہیں کہ اسے ادا کرو، بلکہ حکم یہ بھی ہے کہ اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے ادا کرتے دیکھتے ہو۔ بخاری شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نماز سے احادیثیں ہم کو ملتی ہیں، جو اہم مسائل جس سے ہم کو معلوم ہوتے ہیں، ہم اس کے بارے میں اس کلاس میں پڑھیں گے اور انشاءاللہ تعالی نمازوں کو درست کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے نماز سیکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اپنے غلطیوں کو سدھاریں گے اور کمیوں کوتاہیوں کو دور کریں گے، اور صحیح جو سنت سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی طریقے پہ جو نماز ہے اس طرح سے ہم ادا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھنے کے قابل بنائے، اس کے وقت کی پابندی کرتے ہوئے، اس کے سارے احکام جو دیے گئے ہیں وہ اس کو فالو کرتے ہوئے اس کی ادائیگی کرنے کی سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے۔ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔